حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا ذکر آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، ان کی پورے خاندان میں سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور جتنے انبیاء کرام کہلاتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تخلص اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یہ میرا خیال ہے عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہوگا اسرائیل۔ تو جتنے پیغمبر اور قومیں آئیں بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دو بیویوں کا تذکرہ زیادہ آتا ہے۔ ایک بیوی سے دو بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 10 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک بیوی سے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت بنیامین علیہ السلام، اور دوسری بیوی سے جو ذکر آتا ہے وہ 10 بیٹے تھے۔ اب ہوا کیا کہ 10 بیٹے بڑے تھے عمر میں، یہ دو بچے چھوٹے تھے عمر میں۔ اب زیادہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام پیار محبت رکھتے تھے وہ اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ رکھتے تھے، خصوصاً جو بڑا بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت جس انسان کو بنایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار رکھتے تھے۔ اس کے ستیلے بھائی ان سے چڑھنے لگے، خار کھانے لگے، حسد بغض دل میں رکھنے لگے۔ اب انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا، اپنی کسی ہی بہانے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں مویشی چرانے کے لیے لے گئے۔ جب جنگل میں لے گئے تو وہاں پہ اس کو خوب مارا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ بہرحال انہیں آخر میں کنویں میں پھینک دیا۔ قافلہ آ رہا تھا، ان کے سردار کنویں سے جب پانی بھرنے کے لیے آئے اپنی ضرورت کے تحت، کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک بچہ بیٹھا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کو اس کنویں میں ڈول کے ذریعے باہر نکالا تو بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے اسے بیچ دیا۔ اس جو قافلے والا سردار تھا اس کے ہاتھوں اسے بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب وہ اس کو لے کے مصر، قافلہ جا رہا تھا، وہ لے کے سیدھا مصر پہنچ گئے۔ مصر میں جا کے پہلے انسانوں کی بولیاں لگتی تھیں، خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی، جس میں مرد حضرات بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، بڑے بھی ہوتے، چھوٹے بھی ہوتے، غلام اور لونڈی کے طور پہ خرید لیا جاتا انسانوں کو۔ وہاں پہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ تو جو مصر کا بادشاہ تھا یا وزیر تھا اس نے خرید لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، آگے پھر واقعہ چلا حضرت زلیخا کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس معاملے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ اب قید میں کافی عرصہ رہنے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آئی۔ خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائے ہیں، موٹی تازی گائے، وہ 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ جس کی تعبیر پوچھنے کا وقت آیا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہ گیا، لیکن کسی طرف سے تعبیر نہ ملی۔ کسی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں موجود ہیں وہ اس کی تعبیر جانتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا، اس طرح سے یہ آزاد ہوئے قید خانے سے، اور انہوں نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال آ رہے ہیں جس میں قحط سالی ہوگی، یعنی ملک مصر میں قحط پڑ جائے گا۔ قحط کا مطلب کھیتی باڑی، بارشیں نہیں ہوں گی، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کھانا پینا دوبر ہو جائے گا، لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو پھر اس بادشاہ نے
پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کھیتی باڑی خوب کی جائے، ذخیرہ کیا جائے اس اناج کو، بیرون ممالک سے بھی پرچیز کیا جائے، اس کو سٹور کر دیا جائے. اسی طرح ہوا، سٹور کرنے لگے. اس سارے کام کے لیے چونکہ بڑا ٹیکنیکل کام تھا کہ ہم بھی گندم گھر میں رکھیں تو خراب ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کو سٹور کرنا 7 سال کے لیے ایک مشکل تھا. تو یہ سارے معاملات دیکھنے کے لیے انہیں ایک بندے کی ضرورت تھی. تو سب نے مل کے جو فیصلہ کیا، بادشاہ نے جو خصوصاً تقرر کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کر دیا کہ آپ سارے معاملات کو دیکھیں. ان کو بڑا اعزاز ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہ سارے معاملات کو دیکھنے لگے. انہوں نے پوری گندم کو خوشوں سمیت، یعنی اوپر جو پودا ہوتا ہے نا گندم کا، اس پودے سمیت انہیں سٹور کروا دیا اور بڑے بڑے گودام بنوا دیے تاکہ 7 سال یہ غلہ چلتا رہے. غلہ کہتے ہیں اناج کو، اناج غلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں گندم بھی آتا ہے، اجناس بھی کہتے ہیں اسے، گندم بھی ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جو ہے، باجرہ ہے، یہ سارا اجناس بھی کہلاتے ہیں، غلہ بھی کہلاتے ہیں. غلہ مطلب کھانے پینے کی اشیاء جس میں نشاستہ ہوتا ہے زیادہ. اب ہوا کیا، 7 سال میں یہ معاملات چلتے رہے بڑے آسان انداز میں. مختلف جب قحط سالی ہوئی پورے ملک مصر میں ہوئی. مصر کے جو دوسرے شہر تھے، علاقے تھے، قرب و جوار کے ممالک تھے، ان میں بھی قحط سالی شروع ہو گئی. تو لوگ اناج لینے کے لیے آنے لگے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کنعان تھا. کنعان سے بھی قافلے آنے لگے. ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا، اس کا پورا بایو ڈیٹا لکھا، کہاں سے آئے، کس کی اولاد ہو، کس طرح سے کیا مقصد کے لیے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہو. جب ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھی، دیکھیں، سنیں، چونکہ ریکمنڈیشن فائنل اتھارٹی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی کہ بیرون ملک کا غلہ کس کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، سارا ناپ تول انہی کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے جب لسٹیں دیکھیں تو اپنے بھائیوں کا نام دیکھ کے ایک دم ذہن میں آیا یہ تو میرے بھائی ہیں اور والد صاحب نے بھیجے ہیں. پھر ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ فرمایا. پھر کسی بہانے سے اپنے بھائی چھوٹے کو بلوایا، بنیامین کو، اور بنیامین کو پھر دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا. وہ ایک چھوٹا سا الزام لگا کے، وہ بھی ایک مصلحت تھی، کسی مصلحت کے تحت مطلب ان کو اپنے پاس رکھا اور بھائیوں کو واپس بھیج دیا. تو اپنے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بتا دیا کہ میں آپ کا وہ بھائی ہوں جو بچپن میں مطلب آپ سے بچھڑ گیا تھا. تو وہ بڑا خوش ہوئے. تو پھر بات چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے قافلے کی صورت میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے. اور وہی وہ موقع تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی تھی. خواب کیا آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، میں نے سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، وہ میرے آگے جھک رہے ہیں، تو اس کے ساتھ 10 ستارے جھک رہے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی بے شمار فرمائے. تو یہ جب واپس آئے ہیں قافلے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام، دربار لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اعتراف کر لیا، بتا دیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میرا نام یہ یوسف ہے. اور انہوں نے بڑے پینترے بدلے. سارے ثبوت دینے کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہو. تو پھر بعد میں والد صاحب کو بلوایا. جب والد صاحب آئے دربار میں، اس وقت تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا، تعظیمی جھکتے تھے سارے. تو وہ سارے 10 کے 10 بھائی جھکے اور انہوں نے اس وقت معافی مانگی. حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور ساتھ کہا کہ اللہ سے بھی توبہ کرو. انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو میرے رب نے ان کو بھی نبی بنایا، وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی کہلائے.